بالکل مسئلے کو سیل کر دیا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ان کو صدیق نہ بولے تو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرمایا صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے. آپ میں جتنا دم خم ہے، جتنا آپ کو علم رجال آتا ہے، اپنی پوری ناسبیوں کی وہ چھوٹی چھوٹی ناسبی جو آپ نے جمع کی ہیں ان سب کی آپ ٹیم اکٹھی کر لیں اور آ کر اس روایت کو مخدوش ہمارے سامنے ثابت کر دیں. یہ حسن الحدیث راوی ہے، کس کے نزدیک؟ خود ناسبیوں کے جو انڈرٹیکر صاحب ہیں، کون؟ غلام مصطفیٰ زہیر امن پوری صاحب، وہ بھی کہتے ہیں یہ حسن الحدیث راوی ہے. اہل البیت کے فضائل میں کوئی روایت ہوگی نا تو یہ لوگ اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. کیوں؟ چونکہ ان کا مذہب ہی ناسبیت پہ ٹکا ہوا ہے. مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم زبردستی نہیں کرتے. وہیں اپنے بیٹھ کے اپنے لڑکوں سے سٹیکر جمع کر کے ہمارا جواب دینے کی کوشش کریں. وہ سارے ناسبی مل جائے آپ لوگ جواب دینے کی کم سے کم کوشش تو کرو، کچھ تو غیرت دکھاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین چلتے ہیں آج کے کلپ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے آج کل ایک مسئلہ بڑا چل رہا ہے کہ صدیق اکبر کون. مفتی حنیف قریشی صاحب نے صدیق اکبر جب امام علیہ السلام کے لیے استعمال کیا تو اہل سنت علماء میں ایک آپ یہ کہیں کہ اضطراب سی کیفیت ہمیں دیکھنے کو ملی. کہا کہ جناب کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام صدیق اکبر ہوں. اب دیکھیے گا ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ کوشش کرنے آئے ہیں کہ جی ابو بکر کو صدیق اکبر ثابت کریں. اب چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں کیسے ثابت کیا. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، حضرات سامعین ناظرین، امید ہے کہ تمام ہمارے جو بھائی ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ بعافیت اور بخیر ہوں گے. ایک مجھے موصول ہوا ہے چیلنج ایک ساجد نقوی بخاری سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیقیت کے بارے میں، اور یہ جو لقب ہے صدیق اکبر کا، کہ بیچارے نے چیلنج دیا ہے میرا خیال ہے پڑھے بغیر کہ یہ ہماری کتابوں کے اندر. یہ مولوی صاحب ہم نے بھی آپ کو کئی موضوعات پہ چیلنج دیا ہے اور آپ کی جہالتوں کا پردہ چاک کیا ہے، اس پہ کیوں خاموش ہیں مولوی صاحب؟ کیونکہ پتہ ہے وہاں پہ آپ کی دال نہیں گلے گی، وہاں پہ جو آپ کے ساتھ پھر ہوگی تو دنیا دیکھے گی، اور آپ کی جو آبرو رزی ہوگی، اور جو آپ اتنا ہوا میں اڑ رہے ہیں تو آپ کیسے زمین پر منہ کے بل آ گریں گے؟ تو اس لیے آپ وہاں سے فرار کر رہے ہیں. اب وہ ایک فیس بک کے پوسٹ کے اوپر آپ بول پڑے ہیں، لیکن ہمارے جتنی بھی اب تک کی گفتگو جو ان کے رد میں ہم نے کی ہے، مولوی صاحب جناب اس وقت کہتے ہیں نہیں جی میں کسی نقوی سے فلاں سے نہیں کروں گا، وہ چند ویورز کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنی شہرت چاہتے ہیں. الحمدللہ آپ نے ابھی تک فقط 1-2 مناظرے کیے ہیں. بندہ حقیر نے آپ کی ابھی اتنے خاندان میں لوگ نہیں ہوں گے جتنے میں نے مناظرے کیے ہوئے ہیں، اور آپ کے بڑے بڑے جو اہل سنت کے سورما ہیں وہ سب ہم نے صحیح لٹا کے ان کی جو حالت کی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے، نیٹ پہ موجود ہے. تو مولوی صاحب یہ بچوں والی باتیں نہیں کریں. بھاگنے کے لیے بہانے تو بندہ کوئی بھی بنا لیتا ہے، تو آپ یہ جو بھاگنے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں یہ بہانے نہیں بنائیں کہ جی وہ ویوز کے لیے چاہ رہے ہیں، ہم وہ بچوں کے ساتھ نہیں کریں گے. ان بچوں نے آپ کے بڑوں کے ساتھ بہت ایسی کی ہے، وہ بیچارے ابھی تک منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مولوی صاحب اب آپ جو یہاں پر آ گئے ہیں اور ایک پوسٹ کا جو ہے وہ آپ کیا کریں ریبٹل کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں، تو ہماری دفعہ آپ کے اوپر اسرائیل آ جاتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ چلے آپ ویڈیو بنائیں گے، کچھ کہیں گے، جواب میں آپ ببر شیر بن جائیں گے. جی میں نے تو ویڈیو میں ثابت کر دیا، اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس موضوع پہ آپ کے خلاف. اب آپ میں اگر ضرورت ہے نا تو میری ویڈیو کا جواب دے کے دکھانا، جو آپ میں ضرورت نہیں ہے، جو میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں. چلیں جی ویڈیو سنتے ہیں. تو صدیق اکبر کا جو لقب ہے ہماری کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، اور اس کو صحیح سند کے ثابت کریں. اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو لقب ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے ہماری کتابوں کے اندر. تو ہم نے چیلنج قبول کیا انشاءاللہ، اور ہم دکھاتے ہیں صحیح سندوں کے ساتھ کہ یہ جو لقب ہے صدیق کا اور صدیق اکبر کا لقب یہ ہماری کتابوں سے ثابت ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، صدیق اکبر کا چیلنج قبول کر لیا مولوی صاحب نے. میں نے کہا یا سبحان اللہ، جب میں سن رہا تھا میں نے کہا یار اب دیکھیں ایسی روایت نکال لائے کہ جو علماء اہل سنت آج تک نہیں نکال سکیں، کہ جس میں ابو بکر کے لیے صدیق اکبر رسول سے ان کو ٹائٹل ملا ہو. چلے سنیں. اور یہ بھی یاد رکھیں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن سے یا سنت سے، حدیث سے. ہمارے جو مصادر ہیں وہ 4 ہیں، 2 نہیں ہیں. ایک تو ہے قرآن، ایک تو ہے حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے اجماع امت، اور ایک ہے قیاس. ہمارے مصادر شرعیہ وہ 4 ہیں نہ کہ 2. ہم چلتے ہیں سب سے پہلی دلیل کی طرف. آپ یہ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو سند پر وہ کلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمام حضرات کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، بڑی مضبوط کتاب ہے اور بڑی مضبوط اسانید ہے. یہ آپ دیکھیں یہ مضبوط اسناد ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائف ہے باب مناقب عمر بن الخطاب ابی حفص القرشی العدوی رضی اللہ تعالی عنہ کے باب کے اندر. میں یہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اور اس میں ہے کہ
قال صعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى احد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے، ومعه ابو بکر وعمر وعثمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 اشخاص تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، فرجف بهم، تو پہاڑ جو احد کا پہاڑ تھا وہ ہلنے لگا، فضربه برجله، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو اپنے پیر سے مارا، وقال اثبت یا احد، اے احد تو ثابت قدم رہ، مضبوط ہو جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، تجھ پر ایک نبی بھی ہے، ایک صدیق بھی ہے، دیکھو اسکرین پر، ایک صدیق بھی ہے، او شہیدان، 2 شہید ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور کیا لقب دیا؟ صدیق، صدیق۔ تو اتنا تو پتہ چل گیا ہے صحیح سند بخاری سے کہ یہ جو لفظ، جو لقب کا جو پہلا حصہ ہے صدیق اکبر، یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا ہوا ہے۔ اب یہ روایت جو ہے وہ جھوٹی روایت ہے اور صحیح روایت بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی بخاری کی روایت ہے، اس کی سند پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اچھی طرح سے کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بخاری کی روایت بیان کر رہا ہے یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ بخاری کی روایت یہ بیان کر رہا ہے، ملاحظہ کیجئے، جس میں ابھی ہم ان کے آپ کو راویوں کو دکھائیں گے۔ یہ کیوں بھاگتے ہیں اس طرح کی روایت؟ کہتے ہیں کہ جی کیا انس بن مالک سے روایت ہے، ہم آپ کے اپنے محدثین سے دکھائیں گے جنہوں نے بخاری اور مسلم کی روایات پہ کثرت سے کلام کیا ہے، تو لہٰذا ہم بھی کلام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ کے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ حتیٰ ہم صدیقیت کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ایسا صدیق ہے جو روایتاً بھی باطل ہے اور درایتاً بھی، ابھی ہم انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو۔ روایت ہے جی صعد النبی الی احد، یہ جو موصوف پڑھ رہے تھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک راوی ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ محمد بن سوا و کحمس بن الملنحال، یہ دونوں کیا نقل کر رہے ہیں؟ کس سے؟ سعید سے۔ یہ سعید کا نام کیا ہے؟ یہ سعید ہے سعید بن ابی عروبہ۔ سعید بن ابی عروبہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن حجر کہتا ہے ثقہ ہے لکنہ کثیر التدلیس۔ ایک تو یہ کثیر التدلیس ہے، لکنہ کثیر التدلیس، یہ کیا ہے؟ کثیر التدلیس ہے، واختلط، اور یہ اختلاط کا شکار رہا ہو گیا۔ ہاں سعید بن عروبہ کا ہم یہاں سے دکھاتے ہیں، یہ سعید بن عروبہ، ٹھیک ہے۔ سعید بن عروبہ صاحب کیا ہیں کہ یہ ہو گئے اختلاط کا شکار، قبل ان یختلط ثقہ، قبل اس کے کہ یہ مختلط ہو، یا قبل ان یختلط ثقہ، یعنی اختلاط کا شکار ہو، یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ثقہ تھا لیکن پھر یہ اختلاط کا شکار ہو گیا۔ اب مولوی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں، ایک تو کیا کہتے ہیں موصوف جو ہیں، یہی جس راوی کی آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ مختلط راوی ہے، یعنی کیا ہے؟ اور بعض ان کے علماء نے لکھا یہ 13 سال 10 سال 13 سال تک جو ہے وہ اختلاط کا شکار رہا ہے، اور ایسے راوی کی روایت جو اس سے 2 سن رہے ہیں آپ، یہ ثابت کریں یہ قبل از اختلال تھی۔ اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں۔ تو یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ثابت کریں گے کہ جناب یہ کیا ہیں؟ ان افراد میں سے ہیں کہ جو سکہ ہے۔ ابھی ہم یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں مزید ان کے علماء نے اس پہ کیا بیان کیا۔ یہ تفصیلی ہے، بہت اس پہ کلام ہوا ہے۔ یہ دیکھیں الاختلاط، یہ کہتے ہیں کہ ابو درہ دمشقی فلاں فلاں نے کیا کہا کہ یہ مختلط راوی ہے۔ اچھا، پھر ابو نعیم کہتا ہے میں نے اس سے 2 حدیثیں لکھیں، اور اختلاط کبھی کا شکار ہے۔ عزی کہتا ہے کبھی ترین اختلاط کا شکار ہو گئے تھے موصوف، صحیح ہے جی۔ اس کے بعد سامع منہ محمد بن ابی عدی، محمد بن ابی عدی نے اسے کب سنا ہے؟ اختلاط کے بعد۔ تو علماء نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ جناب جو روات ہیں جنہوں نے اس اختلاط سے پہلے سنا ہے اور اختلاط کے بعد سنا ہے، تو اب آپ کی مولوی صاحب ذمہ داری ہے کہ ابو بکر کو جو آپ نے بخاری کی روایت سے صدیق ثابت کرنا ہے، تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہاں اس روایت میں جو سعید ہے، سعید سے جو روات سما کر رہے ہیں، سما ان کا اختلاط سے پہلے کا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ اس روایت کی کوئی حجت نہیں ہے، اور مدلس بھی ہے اور کثیر التدلیس ہے، اور کر بھی یہاں پہ ان سے روایت رہا ہے۔ تو یہ ساری آپ یہ ابھی فی الحال ایک کا جواب دینا، زیادہ آپ کے اوپر برڈن نہ آئے۔ تو یہ پہلی روایت تو آپ نے جو بخاری سے پڑھی یہ تو ہو گئی، فارغ صدیقیت بھی چلی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ابو بکر صاحب صدیق ہوتے نا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے جب موصوف نے روایت بیان کی رسول کی نسبت، جو ایک جھوٹی روایت ہے جو قرآن کے بھی خلاف روایت ہے، وہ جب بیان کی تو حضرت زہرا فغضبت فاطمہ فوجدت علی ابی بکر، کہ ابو بکر پر حضرت زہرا غضبناک ہو گئی۔ تو اگر یہ صدیق ہوتے تو وہ ان کو مان لیتے۔ پھر آپ کے صدیق کی کیا حالت ہے؟ ہم آپ کو صدیق کی حالت دکھاتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک روایت دکھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدیق کے بارے میں آپ کے علماء نے کیا کہا ہے کہ یہ کیسا صدیق ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم ہے جی، یہ ملاحظہ کریں، ان کے اپنے
علماء نے کیا بیان کیا. کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. تم نے ان کو یعنی کس کو؟ ابو بکر کو جھوٹا کاذبن. صدیق کیسا صدیق تھا کہ عمر خود کہہ رہا ہے کہ اے علی تم نے ان کو جھوٹا گنہگار دغاباز چور سمجھا. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ کہتے ہیں تم نے مجھ کو بھی جھوٹا گنہگار اور دغاباز چور سمجھا. کس نے؟ حضرت علی اور حضرت عباس نے. یہ کہیں گے کہ پیچھے بھی تو آیا ہے نا, اس سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بھئی آپ کی کتاب ہے, ہمارے اوپر تو حجت نہیں ہے نا. آپ کہیں کہ جی اس میں حضرت عباس نے امیر المومنین کو بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں, تو ٹھیک ہے. حضرت عباس آپ کے چوتھے خلیفہ راشد کو بھی یہ سمجھتے تھے, تو یہ آپ پہ حجت بنے گی, ہمارے اوپر حجت نہیں بنے گی. ہم جس ٹکڑے سے استدلال کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ دو تو آپ کے ہو گئے فارغ. اور وہ صدیق صاحب کی حالت بھی دیکھ لی کہ حضرت زہرا بھی اس کو کیا سمجھتی تھی؟ کذاب سمجھتی تھیں آپ کے صدیق کو. کیسے؟ کیونکہ اس نے رسول کے اوپر ایک حدیث جھوٹ باندھی جو زہرا نے قبول نہیں کی. پہلی دلیل. دوسری خود حضرت علی اور حضرت عباس, تین افراد اہل البیت سے ہم نے آپ کو دکھائے جو ابو بکر کو کذاب سمجھتے تھے, کاذبن غادرن آثمن خائنن, حتیٰ مصنف کی روایت میں ہے کہ اس سے زیادہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا مولوی صاحب آپ نے جو صدیق ثابت کیا, پہلی بات ہے بخاری کی روایت سند کے اعتبار سے فارغ ہو گئی اور متن بھی ہم نے اس کا آپ کا واضح کر دیا. اب چلتے ہیں مولوی صاحب آگے کیا بیان کر رہے ہیں. کہ اکبر یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا یہ اگلا حوالہ آپ دیکھیں, محمد بن الحنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں. محمد بن الحنفیہ بخاری تو سند کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی اس پر کلام کرنے کی. ان محمد بن الحنفیہ قال قلت لابی, محمد بن الحنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل آدمی کون ہے؟ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ افضل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے اچھا آدمی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب سے بڑا. اکبر یہ نا خیر, خیر اس میں تفضیل ہے. اکبر سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ سب سے اچھا کون ہے؟ سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان. فرمایا قال ابو بکر, ابو بکر سب سے افضل ہے. قلت ثم من؟ قال ثم عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیل لگا دی کہ سب سے افضل یعنی سب سے بڑا اکبر کون ہے؟ ابو بکر. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ ہو چکا ہے صدیق اکبر کا لقب کہاں سے؟ یہ لقب آیا ہوا ہے, لقب کا پہلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق, لقب کا دوسرا حصہ اکبر افضل کہاں سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ منہ مبارک سے. اللہ اکبر. اور وہ جو رافضی ہیں ہماری کتب کو نہیں مانتے تو ان کے لیے بھی ایک حوالہ ہدیہ کر لیتے ہیں. یہ ہے کشف. اب ہدیہ بعد میں کرتے ہیں, آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے. پہلے تو مولوی صاحب نے کیا کیا؟ اب قیاس کیا کیا کہ وہاں پہ صدیق آیا ہے, یہاں پر افضل آیا ہے, تو یہ لے دے کہ جناب کیا بن جائے گا؟ صدیق اکبر بن جائے گا. پہلی بات ہے مولوی صاحب, جب حضرت علی علیہ السلام کے لیے صحیح روایت موجود ہے, صحیح روایت, صحیح حد عقل حسن روایت موجود ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے قیاس کی اصلاً ضرورت نہیں ہے. اور وہ اگر آپ اس روایت کو ضعیف بھی مانیں تو آپ احناف کے نزدیک بھی اور اس طرح دیگر آپ کے محدثین کے نزدیک بھی, ہم آپ کو دکھاتے ہیں, حتیٰ کہ احمد ابن حنبل اور اصحاب حدیث کے نزدیک بھی ملاحظہ کریں کہ اب اصحاب ابی حنیفہ مجمعون علی مذہب ابی حنیفہ کہ ان ضعیف الحدیث من القیاس والرائے عندہ اولی من القیاس والرائے, کہ اجماع ہے کس چیز کا؟ ابو حنیفہ کا, کہ ضعیف حدیث جو ہے اس کے نزدیک بہتر ہے کس سے؟ قیاس اور رائے سے. آپ اپنا قیاس کریں, ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے بیان کریں, اس کی کوئی حجت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر ضعیف حدیث بھی ہے تو وہ ضعیف حدیث روایت قابل قبول ہوگی, اور وہ روایت آپ صحیح نہ مانیں, آپ کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے, تب بھی مولوی صاحب وہ روایت آپ کی ان تمام جو آپ کے قیاس رائیاں ہیں کہ وہاں پہ افضل ہے, وہ تو میں دکھا چکا ہوں نا ان سب کا. حضرت علی کیا مانتے تھے ابو بکر عمر کو, وہ تو میں مسلم کی روایت سے دکھا چکا ہوں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اس سے آپ کو دکھا چکا ہوں. تو لہٰذا آپ کے کوئی بھی قیاس اور آپ کی یہ جو گمان زنی ہے اور آپ کے یہ جو آراء ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تھوڑے سے قواعد بھی آپ پڑھ لیں, آپ کی مہربانی, تاکہ استدلال کرتے ہوئے آپ کو مشکلات پیش نہ آئیں کہ بعد میں اگر جواب دیا جائے کہ اس طرح سے بھونڈا استدلال نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. اب مولوی صاحب نے ایک اور جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے وہ یہ کہ یہ بیچارے ابھی تازہ ہیں نا, مناظروں کی دنیا میں آئے ہیں, ابھی بیچارے کو مل رہے ہیں, سٹیکرز مل رہے ہیں, گفٹس مل رہے ہیں, لوگ اس کو پہنچا رہے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے ناسبی جو نیچے رکھے ہیں وہ ان کو سٹیکرز دے رہے ہیں. لیکن
تحقیق کی توفیق نہیں ہے مولوی صاحب نے اب اپنے پاؤں پہ کلاڑی کیسے ماری ہے، ابھی آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ مولوی صاحب کی قابلیت تو ہم پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں، آج مزید آپ کے سامنے اشکار ہوگی۔ کہتے ہیں وہ جو رافضی ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، ہم ان کی کتابوں سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کہ منہ مبارک سے اللہ اکبر۔ آئے ہائے اور اللہ، وہ جو رافضی ہیں ہماری کتب کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے بھی ایک حوالہ ہدیہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے کشف الغمہ، یہ ہے کشف الغمہ، روافض کی کتاب ہے۔ اس میں اندر کسی نے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مسئلہ پوچھا گیا، تو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل کا حوالہ دیا کہ صدیق اکبر اس طرح کرتے تھے صدیق۔ تو سائل نے پوچھا فقلت فتقول الصدیق، ہیں یہ کیا آپ صدیق بول رہے ہیں ابو بکر صدیق کو؟ جواب سنیے، فقال فوثب وثبتا واستقبل القبلہ، وہ اٹھے اچانک اور قبلے کی طرف متوجہ ہوئے، وقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم يقل له الصدیق فلا صدق اللہ له قولا في الدنيا ولا في الآخرة۔ اللہ اکبر، وہ قربان جائیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور زبردست، دیکھو بڑوں کے قول بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کے قول بھی بڑے قول، بڑوں کی جو باتیں ہیں وہ بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ بڑے آدمی اہل بیت کے اشخاص میں سے ایک شخص حضرت امام جعفر الصادق کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، فرما رہے ہیں کہ ہاں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، 3 مرتبہ فرمایا صدیق ہے صدیق ہے۔ پھر آگے دیکھیے ان کی بات، فرماتے ہیں کہ جو ان کو صدیق نہ بولے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو کی کسی بات کو نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اس کی تصدیق کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو لقب کا پہلا حصہ کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے۔ اب جس نے کشف الغمہ سے پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلے جی کشف الغمہ دیکھ لیں، یہ کشف الغمہ ہے فی معرفت الائمہ ہے کہ جی اربلی صاحب کی، یہی دکھا رہے تھے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب آپ کو آج تک استدلال کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا، آپ کو کہا نا ابھی نئی نئی دنیا میں یعنی مناظرے کی دنیا میں آیا، سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ روایت یہ پڑھ رہے تھے، یہ کشف الغمہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ روایت پڑھ رہے تھے ان عروہ بن عبداللہ سے، ٹھیک ہے، کہ امام ابا جعفر محمد بن علی ان حلیت السیوف کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ ہاں جی نعم صدیق نعم صدیق نعم صدیق، اوئے ہوئے ہوئے۔ پھر یہ دیکھیں اب اس روایت کی سند کیا ہے، اس روایت یہ دیکھیں پیچھے یہ روایت بیان ہو رہی ہے کہ قال الشیخ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد ابن الجوزی فی کتاب ہی صفت الصفوہ، ٹھیک ہے، کس کی؟ اہل سنت کی کتاب ہے، اور یہ وہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی میں اگر وہ نیچے دیکھ لیتے تو مولوی صاحب کو پتہ چل جاتا کہ یہ اہل سنت سند سے آ رہی ہے۔ آپ کو ہم چیلنج کرتے ہیں مولوی صاحب، آپ اس روایت کو شیعہ طریق سے یعنی اصل شیعہ مصدر سے اس کی سند لا کر صحیح ثابت کر دیں۔ بہت آسان چیلنج ہے، آپ نے شیعہ روایت سے پڑھا نا کہ جو ہماری کتابوں کو نہیں مانتے۔ بھائی ہماری کتابوں میں کب کس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کشف الغمہ میں جتنی روایات ہیں وہ تشیع کے ہاں اجماعی ہیں، وہ تشیع کا اس کے اوپر اجماع ہے روایات کے اوپر، یہ ایسے یہ بخاری کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بخاری کے اوپر تو سب نے اجماع کر لیا، البتہ مرفوع حدیث کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں، تو یہ بخاری کی طرح نہیں ہے۔ یہ ہماری اس کتاب کے اوپر اس کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے مؤلف ہیں اربلی صاحب انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں جو شیعہ اور سنی کے درمیان رائج ہیں وہ روایات نقل کی ہیں، وہ ایک پوری تفصیل ہے ان کے مقدمے میں۔ تو لہٰذا یہاں پر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے اور ہم دکھاتے ہیں کہ یہ جو جس سے روایت نقل ہوئی ہے وہ کون ہے۔ یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے جہاں سے نقل ہوئی ہے صفت الصفوہ جوزی صاحب کی، اور یہ وہ روایت ہے یعنی اہل سنت ان عروہ بن عبداللہ سألت جعفر بن محمد ان حلیت السیوف۔ تو اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ سنی روایت ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہوئی، یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ ہم ان کی کتابوں میں جائیں جہاں پر وہ شیعوں کی روایتیں نقل کرتے ہیں، یعنی شیعہ کتاب سے روایت نقل کرتے ہیں، ہم اس سے استدلال کرنا شروع کرتے ہیں، دیکھو جی سنی کتاب میں تو آ گئی نا روایت، تو وہ کہیں گے بھائی یہ آپ کی کتاب سے نقل کی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس روایت کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے جو آپ ہمیں روایت پیش کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو صحیح روایت پیش کرتے ہیں کہ امام جو ہیں، اور یہ فضائل الصحابہ میں بھی روایت آئی ہے، ہم وہاں پہ بھی دکھا دیتے ہیں اس کی کیا حالت ہے، یعنی آپ کی اپنی کتابوں میں یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے، اور ہمارے ہاں بھی تو خیر یہ ہے ہی نہیں روایت نا، آپ کی کتابوں میں بھی یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک اور سند کے ساتھ آتی ہے، یہ وہی ان عروہ بن عبداللہ، ٹھیک ہے، کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا تو امام ابو جعفر بن محمد بن علی کے پاس آیا تلوار کو آراستہ کرنے کے بعد، بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا ایسا کرنے میں کوئی بلا شبہ سیدنا ابو بکر اپنی تلوار کو آراستہ کیا کرتے تھے۔ میں نے تعجب سے کہا، آپ نے ان کو صدیق کہا، اچھلے صدیق 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 3 بار دہرایا جی، جو ان کو صدیق نہیں کہتا اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ نیچے دیکھیں اسنادہ ضعیف جدا، یعنی وہ روایت پیش کر رہے ہیں مولوی صاحب شیعوں کے جواب میں جو نہ شیعوں کے ہاں حجت ہے نہ ان کے ہاں وہ روایت قابل قبول ہے۔ یہ ان مولوی صاحب کی حالت ہے۔ میں نے کہا نا وہ سٹیکر جو دیا تھا نا کسی نے
مجھے مولوی صاحب کو کسی اسٹیکر دیا تھا، وہ اسٹیکر چپکا دیا، بیچارے دیکھ لیا کہ بھائی یہ روایت پڑھ دو، اور پیچھے وہ جو ہے وہ ہمبلی عالم جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، پیچھے تو میں نے اس کی سند دکھائی نا کہ وہ اس نے اپنی کتاب میں بیان کیا. تو لہٰذا مولوی صاحب آپ کی تو یہاں پر جتنی بھی دلیلیں تھیں وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں آپ کی یہاں اس کا جواب پھر ایک اور بھی سنیں نا. ہم دکھاتے ہیں کہ امام کیا سمجھتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ ابو بکر عمر کو کیا سمجھتے تھے. یہ تو مولوی صاحب ہم آپ کو دکھائیں گے نا. ابھی یہ ملاحظہ کیجئے، سند بھی صحیح ہے. سند اس کی بالکل ٹھیک ہے جی. قلت لابی عبداللہ، راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا کہا کہ من علینا بان عرفنا توحیدہ، کہ ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ اپنی توحید کو ہماری یعنی توحید کو پہچنوایا. اس کے بعد ہم کیا احسان ہوا کہ ہم نے اقرار کیا محمد کی رسالت کا. اس کے بعد ہمیں آپ کی محبت عنایت ہوئی. ہم نتولاکم، آپ سے محبت کرنے والا، نتبرأ من عدوکم، آپ کے عدووں سے یعنی آپ کے دشمنوں سے جو ہے وہ ہم اظہار برات کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آگ سے بچیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے رککت فبکیت، میں گریہ کرنے لگ گیا. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا، سلنی فواللہ لا تسلنی عن شیء الا اخبرتک کہ پوچھو، تم نے جو بھی پوچھنا ہے میں تمہیں ہر اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا، جو بھی تم پوچھو گے میں اس کی تمہیں خبر دوں گا. اچھا، اس کے بعد امام نے کیا فرمایا، اس نے کیا پوچھا، قلت خبرنی عن الرجلین، کون، ابو بکر عمر، کہ ان دونوں کے بارے میں ہمیں بتائیں کیا ہے. امام نے کیا فرمایا، ظلمنا حقنا فی کتاب اللہ عز وجل، انہوں نے ہمارا حق جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمارے بارے میں آیا تھا اس میں ظلم کیا. ابو بکر کو صدیق نہیں ظالم سمجھتے تھے. کون، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمَنَعَ فَاطِمَہ صلوات اللہ علیہا میراثہا من ابیہا، اور جو رسول اللہ سے زہرا کو میراث ملی اس سے یہ لوگ منع کرنے والے تھے. وَجَرَا ظُلْمُهُمَا إِلَى الْيَوْمِ، اور ان کا ظلم آج تک جاری ہے. وَقَالَ وَأَشَارَ إِلَىٰ خَلْفِهِ وَنَبَذَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا. تو یہ مولوی صاحب آپ کے جو دو حضرات ہیں ان کو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ سمجھتے تھے، ان کی یعنی ظالم سمجھتے تھے، ان کو غاصب سمجھتے تھے، ان کو خداوند متعال کی کتاب کے برخلاف چلنے والا سمجھتے تھے، اس کے احکامات کو پاؤں تلے روند دینے والا سمجھتے تھے. یہ روایتیں کیوں نہیں پڑھتے ہماری کتاب کو؟ کہتے شیعہ رافضی جو ہماری کتابوں کو نہیں مانتے ہم ان کی کتابوں سے پڑھتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں کیا ہے. تو یہ ہو گیا اس کا جواب کہ جو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے. اچھا، اب آگے بھی سن لیں کیا کہہ رہے ہیں جی مولوی صاحب. اور بخاری لقب کا دوسرا حصہ کہاں سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک سے، اور پھر آ کر بالکل مسئلے کو سیل کر دیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ان کو صدیق نہ بولے تو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرمایا صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے، اور جو ان کو صدیق نہ بولے اللہ ان کی بات کی تصدیق نہ کریں گے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اگر ایسا شخص صدیق اکبر نہیں ہے تو پھر صدیق اکبر کون ہے؟ اگر ایسا شخص صدیق اکبر نہیں ہے تو پھر صدیق اکبر ہے کون، آپ بتائیے. اور یہ جو حدیث نقل کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، اور صرف ایک منافق اور کاذب اس کو جھٹلائے گا، تو اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیو آنے والا ہے عن قریب، اور ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ وہ روایت بالکل مخدوش، بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کہہ رہے جو اس پہ ویڈیو آنے والا ہے مولوی صاحب، آپ کی ویڈیو آئے گی ہمیں پتہ ہے، پھر آپ نے کہیں سے پرچیاں پکڑ لینی ہیں اور کہنا ہے کہ جی میں نے دیکھو اس روایت کو بھی کیا کر دیا، ضعیف ثابت کر دیا. ہم آپ کو ابھی سے ہوم ورک دیتے ہیں اور ہم آپ کو تھوڑا سا آپ وہاں پہ اگر آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو ہماری ویڈیو پھر دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد پھر کوشش کیجئے گا کہ جواب دیجئے، ٹھیک ہے، جو آپ سے نہیں دیا جائے گا. لیکن ہم مومنین کے لیے اس حدیث جو آج کل حدیث جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے تو ہم اس کے بارے میں ابتدائی گفتگو کر دیتے ہیں. یہ ملاحظہ کیجئے جناب، روایت ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے خصائص علی علیہ السلام. خصائص علی میں پہلے راوی ہیں، شیخ ہیں آغا نسائی صاحب کے، احمد بن سلیمان ثقہ امام ہیں، عبید اللہ بن موسیٰ ثقہ ہیں، مشایخ بخاری میں سے غالباً ہیں، علا بن صالح صدوق و ثقہ راوی ہیں، منہال بن عمرو ثقہ راوی ہیں، عباد بن عبداللہ حسن الحدیث راوی ہیں. یعنی اس روایت کی سند میں کوئی مشکل نہیں ہے. مولوی صاحب کو ہم چیلنج کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ میں جتنا دم خم ہے، جتنا آپ کو علم رجال آتا ہے، اپنی پوری ناسمیوں کی وہ چھوٹی چھوٹی ناسمی جو آپ نے جمع کی ہیں ان سب کی آپ ٹیم اکٹھی کر لیں اور آ کر اس روایت کو مخدوش ہمارے سامنے ثابت کر دیں. ویڈیوز بنائیں گے تو ہم اس کی بھی انشاءاللہ
جو آپ اگر امید ہے آپ میں واقعاً اگر کچھ علمی شہامت ہوگی تو ہماری ویڈیو سننے کے بعد آپ یہ کوشش نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ اپنی کچی باتیں نہیں لے کر آئیں گے، لیکن پھر بھی آپ میں اگر واقعاً ہمت اور جرأت ہے ہمارے سامنے آ کے اس روایت کو، موضوع دور کی بات ہے، موضوع تو بہت دور کی بات ہے بھائی، ضعیف ثابت کرنا ہے آپ نے، نہیں کر سکیں گے۔ حتیٰ آپ کے بڑے ناسبی جو پاکستان کے اندر آپ کے بھی والد شمار ہوں گے ناسبیوں میں، یعنی آپ کے بھی والد میں روحانی استاد ہم کہہ لیں شمار ہوں گے، وہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکیں گے، یہ ان سے بھی نہیں ہو سکی۔ انہوں نے بھی کیا کہا میں دکھاتا ہوں آپ کو، کہتے ہیں جی بات بن عبداللہ سے روایت ہے کہ سیدنا علی مردہ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد کوئی جھوٹا اس بات کی تکذیب کرے گا میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ اچھا، یعنی کہ میرے بعد کوئی جھوٹا اس بات کی تکذیب، یعنی میرے بعد لا یقولھا بعدی الا، یعنی یہ میرے بعد کوئی جھوٹا یہ بات دعویٰ کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا، یہ تھا مولوی صاحب نے کچھ اور ہی بیان کیا۔ کہتے ہیں جی منکر ہے، اس نے احمد ابن حنبل نے کہا اس قول کے منہ پر یہ قول اس کے منہ پر مار دو کیونکہ یہ حدیث منکر ہے۔ جہر نہیں ہے نا، احمد ابن حنبل کہہ دیا اس کے منہ پہ مار، چونکہ مولا علیہ السلام کے فضائل میں ہے اور آپ لوگوں کے ہاں کیا ہے میں دکھاتا ہوں۔ تو یہ عباد بن عبداللہ اسدی کچھ فیس بک کی محققین بیچارے اس راوی کے اوپر جر کر رہے تھے، کوئی بھی جار مفسر اس کے اوپر ثابت نہیں ہے، یہ حسن الحدیث راوی ہے، کس کے نزدیک؟ خود ناسبیوں کے جو انڈرٹیکر صاحب ہیں، کون؟ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، وہ بھی کہتے ہیں یہ حسن الحدیث راوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک قدم آگے، آپ کو اس روایت کے متعلق مزید اب دکھاتے ہیں تصحیح کرنے والے علماء۔ پہلے ہیں حاکم نشاپوری۔ حاکم نشاپوری جو ہیں ان کے متعلق یہ دیکھیے گا، یہ ابن ملکن شافی کی مختصر استدراک الحافظ الذہبی علی مستدرک، یہ مستدرک کے اوپر جو ابن ملکن نے کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں وہی روایت لے کر آتی ہے انا صدیق الاکبر قال الحاکم علی شرط البخاری و مسلم۔ حاکم پہلا شخص ہو گیا کہ جس نے اس روایت کی تصحیح کی، اور نیچے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا شیخین کی شرط پہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں مطبوع نسخے میں نہیں ہے، لیکن تمام علماء نے اس کا جو مخطوط نسخہ ہے اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھیں اتحاف الماہرہ میں ابن حجر اسقلانی بھی جو ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں، اسی روایت کے متعلق حاکم کا وہ قول نقل کرتے ہیں، یہ ہم آپ کے لیے بیان کریں، یہ دیکھیں اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، صحیح علی شرطہما، ٹھیک ہے۔ کس نے کہا ہے؟ وقال حاکم، کم فی المناقب، یہاں پر کم مراد جو ہیں وہ حاکم نشاپوری ہیں، کہا کہ حاکم نے اس کو کہا یہ، اور اس کا محقق بھی یہی کہتا ہے کہ لیس فی المطبوع، مطبوع میں نہیں ہے لیکن مخطوط میں موجود ہے۔ آگے بڑھیں، اس کے بعد مزید حاکم نے تصحیح کی، زوائد ابن ماجہ علی الکتب الخمسہ، بصیری صاحب، امام بصیری 840 متوفى ہے، وہ کیا کہتے ہیں روایت کے بارے میں؟ کہتے ہیں اسی روایت کے بارے میں قلت ھذا اسناد صحیح، حاکم نے مستدرک میں منہال بن عمرو کے طریق سے نقل کیا، اور کیا کہا ہے حاکم نے؟ کیا کہا ہے؟ صحیح علی شرط شیخین، تو دوسرے ہو گئے۔ تیسرے امام سندھی صاحب نے متوفى 1138 سنن ابن ماجہ پہ شرح ان کی، یہاں پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے، اوپر یہ روایت بیان کی بالکل وہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول کا بھائی ہوں، صدیق اکبر ہوں، لا یقولھا بعدی الا کذاب، صلیت قبل الناس ب7 سنین۔ اب دیکھیے گا وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں، اب وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں صدیق اکبر کہا کہ انہ اسبق ایمانا من ابی بکر ایضا، یعنی ایمان میں ابو بکر سے سبقت لی، کیوں؟ کیونکہ علی صاحب ابن حجر نے نقل کیا کہ ہوا اول الناس اسلاما فی قول الکثیر من اہل العلم، یعنی کثرت سے جو اہل علم کا قول ہے وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، بچوں میں وہ پہلے لائے، مردوں میں وہ لایا، بھائی جو بھی ہے وہ مولا علی کے بعد تھا، ابو بکر صاحب مولا علی کے بعد ہی آئے ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صلیت قبل الناس ب7 سنین، یہ جو بات کی 7 سال پہلے والی، وہ کہتے ہیں لعلہ اراد بہ انہ اسلم صغیرا، اس سے مراد یہ کہ وہ چھوٹی عمر میں اسلام لے آئے تھے، وصلی فی سن صغر، اور اسی چھوٹی عمر سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا، وکل من اسلم من معاصرہ ما اسلم فی سنہ، کہ جو بھی ان کے معاصرین میں، یعنی اس وقت ان کے زمانے میں جو کوئی بھی اسلام لے کے آیا، یعنی وہ وکل من اسلم من معاصرہ، جو امام علی علیہ السلام کے معاصرین میں سے تھے اور جو اسلام لے کر آئے، ما اسلم فی سن، یعنی ان کے ہم سن میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اسلام لے کر آیا ہو، معاصرین میں ان کے ہم سن کوئی نہیں تھا، تو لہٰذا انہوں نے ان کے مطابق کہا ہوگا۔ خیر اس نے پھر اس کی اور مختلف وجوہات بیان کی ہیں کہ ان کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، ابھی فی الحال ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ پھر زابی صاحب نے میزان میں کہا کہ یہ مولا علیہ السلام کے بعد اوپر جھوٹ ہے، لیکن وفی الزوائد قلت ھذا اسناد صحیح رجالہ ثقات رواہ الحاکم فی المستدرک من فلاں فلاں، اور کہتے ہیں کہ پہلا جملہ ہے وہ تو ترمذی میں موجود ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ بولی ہے اس نے بات؟ ہم کہتے ہیں بالفرض آپ کو آخری جملہ سمجھ میں نہیں آتا
تو آپ آخری جملے کی کیا کریں گے؟ وہ جملہ، یہ خود علوم حدیث کے اندر یہ دیکھا کہ یہ جو زیادتی ہے یہ منکر، یعنی اس کے اوپر منکر کا حکم ہوگا، نہ کہ صدیق اکبر، تو کئی اور طرق میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، تو آپ پوری روایت کو اڑا دیں گے۔ یہ فقط امام علیہ السلام کی فضائل کی روایت کے ساتھ آپ لوگوں کا رویہ جو میں آگے بتاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں کل، تو آگے وہ خود کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جس نے حکم لگایا ہے نا اس کے اوپر وعد، یعنی یہ فکان من حکم بالوعد، کہ جس نے بھی اس کے اوپر من گھڑت ہونے کا حکم لگایا ہے، اس نے کیا لگایا؟ لعدم ظہور معنی ہو، یعنی اس کے لیے اس کا معنی واضح نہیں تھا، نہ کہ اس وجہ سے کہ لعجل خلل فی اسناد ہی، کہ اس کی اسناد میں کوئی خلل ہے، نہیں، اس وجہ سے نہیں۔ اچھا، اور کہتے ہیں وقت ظہر معناہ بما کرنا، اور اس کا معنی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے جو ہم نے اس سے بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اور امام سندھی نے بھی اس کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اور بھی آپ کی خدمت، یہ سنن ابن ماجہ، جناب محمد فؤاد عبد الباقی، وہ اس روایت کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح رجالہ ثقات، اور قال صحیح علی شرط شیخین، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی اس روایت کی کیا کی ہے؟ تصدیق کی ہے۔ تو لہٰذا دو علماء سے ہم نے یعنی چند 4-5 علماء سے ہم نے آپ کو اس کی تصحیحات دکھائیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر جتنی بھی جروحات ہیں کوئی بھی جرح مفسر نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اہل سنت علماء کے ہاں خود روش کیا ہے۔ یہ فضائل کی روایات کے بارے میں جو اہل سنت علماء نے روش اپنائی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اہل البیت سے چونکہ ان کے ہاں بغض پایا جاتا ہے، اور اس بغض کے سینگ تو نہیں ہوتے، وہ ان کے عمل سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ہم آپ کو عملاً دکھاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ یہ ان راویوں کے ساتھ کہ جو اہل البیت سے محبت کرتے تھے، اہل البیت کے نسبت وہ اپنی مودت کا اظہار کرتے تھے، ان راویوں کے اوپر انہوں نے جروحات کرنا شروع کر دی۔ ناسبیوں کو سکا 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 کہہ کے گلے سے لگایا، اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ احمد ابن حنبل کے بارے میں انشاءاللہ آگے رکھتا ہوں کہ اس نے ایک راوی کو چھوڑا کہ تارا کہو لاجل التشیع، اس کو چھوڑا چونکہ وہ شیعہ تھا، یعنی کہ امام علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ متقدمین کے ہاں جو تشیع کا معنی تھا کہ وہ امام علیہ السلام کو عثمان سے مقدم کرتا تھا، یعنی اور بھی اس کے کئی معنی تشیع کے، رافضی ہونے کے ان کے علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے علماء کی ایک روش رہی ہے کہ اہل البیت سے محبت کرنے کی وجہ سے فضائل کی روایت، فضائل اہل بیت کی روایات بیان کرنے کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ غلو کرتے تھے، یعنی غلو نہیں کرتے تھے، کوئی ربوبیت کا درجہ نہیں دیتے تھے، کوئی ان کو نبی نہیں بنا دیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے ہی وہ فضائل اہل بیت کی روایت نقل کریں، یہی عباد بن عبداللہ جس کے بارے میں ان کے علماء نے یہ بھی بیان کر رہے تھے کہ جناب مختلف، میں نے فیس بک کے حضرات کو جو مختلف محققین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جی عباد بن عبداللہ وہ متروک ہے فلاں۔ کیوں متروک ہے؟ کیونکہ وہ راوی ہے کہ جس نے فضائل اہل بیت کی روایات نقل کی ہیں، حدیث الدار بھی اس روایت اس نے نقل کیا، اس کے علاوہ کئی احادیث جو فضائل کی روایات ہیں وہ بیان کرنے والا وہ راوی ہے۔ اور اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، یہ ان کا اقرار بھی سن لیں اپنے منہ سے۔ قال السیوطی فی شرح تقریب، وہ کیا کہتے ہیں؟ من امارات کون الحدیث موضوعا ان یکون الراوی رافضیا، کہ علامات میں سے، نشانیوں میں سے کہ کوئی حدیث موضوع ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا راوی کیا ہو؟ رافضی ہو۔ والحدیث فی فضائل اہل البیت، اہل البیت کے فضائل میں کوئی روایت ہوگی نا تو یہ لوگ اس کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ان کا مذہب ہی ناسبیت پہ ٹکا ہوا ہے۔ عام سنی آج محبت کرتا ہے، عام سنی محبت کرتا ہے، ہم اس کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ ناسبیت پہ ٹکا ہوا ہے، کہ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ اب یہ دیکھیں منکر کہنے کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں منکر کہتے ہیں، یہ خود دیکھیے گا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی وہ کیا کہتے ہیں؟ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ بِكُلِّ حال، کہ ہر حال میں وہی روایت جو ابن ماجہ سے بیان کی کہ یہ روایت منکر ہے۔ کیا وجہ؟ کہ لا یقول علی رضی اللہ، وہ مولا علیہ السلام نے نہیں کہا بھائی سند ٹھیک ہے، تمہیں خواب آیا تھا ابن کثیر کہ مولا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، خواب آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیف یمکن ان یصلی قبل الناس ب7 سنین، کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علیہ السلام 7 سال پہلے، یعنی اس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی نا۔ ھذا لا یتصور اصلا، یہ اصلا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آئی، کہا یہ روایت سائڈ پہ لگا دو اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، چونکہ اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آئی چونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، تمہارے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، تو تمہیں کیا چیز سمجھ میں آئے گی؟ سمجھ تو بالکل نہیں آنی۔ تو لہٰذا اہل البیت کے جو روایات ہیں فضائل کی ان کو سائڈ پہ لگاتے جاؤ۔ اب میں آپ کو دکھاؤں کہ اس روایت کو جو ذہبی نے کہا ہے نا کہ یہ منکر ہے، باطل ہے، فلاں فلاں فلاں، آپ خود دیکھیے گا کہ ان کے علماء نے کیا بیان کیا۔ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، خود اس روایت کو مستدرک میں اس نے حاکم نے تصحیح کی، ذہبی نے کہا کہ نہیں جی یہ تو
متروک راوی ہے، یہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن چونکہ وہ فضائل اہل بیت کی، عباد بن عبداللہ سے مستدرک میں 2 فضائل کی روایتیں ہیں، دونوں کو ذہبی نے ضعیف قرار دیا، موضوع قرار دیا. لیکن تیسری جو روایت ہے اس کے بارے میں دیکھیے گا، المستدرک علی الصحیحین الثانی، یہاں پر وہی عباد بن عبداللہ عن علی، مولا علیہ السلام سے روایت کر رہا ہے. حاکم نے کیا کہا رسول اللہ کے موضوع کے متعلق ہے، کہا کہ ہاد حدیث صحیح الاسناد، نیچے دیکھیں قال فی التلخیص صحیح. اب یہ روایت موضوع اور مرگڑت کیوں نہیں ہوئی؟ تو پتہ چلا کہ مسئلہ راوی سے نہیں ہے، مسئلہ مولا علیہ السلام کے فضائل سے ہے. ابو بکر عمر کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کئی اس طرح سے روایات کو فقط اس لیے رد کر دیا چونکہ وہ ایسی روایات تھی جس کی وجہ سے ان کے بڑے جو ہیں وہ بیچارے رگڑے جا رہے تھے. تو کہا کہ نہیں جی یہ روایت قابل قبول نہیں ہے. تو ہم نے آپ کو دکھایا. اب پھر ایک اور راوی ہے، اس کے اوپر ان کے علماء نے جرحات کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں علا بن صالح کو کہتے ہیں جی یہ شیعہ، پہلی بات ہے ایسی کوئی جر نہیں ہے. اب دیکھیے گا اس کو ان کے علماء نے کیا کہا ہے. تاریخ یحییٰ بن معین، یعنی ایک طریق میں علا بن صالح آتا ہے جس کے اوپر یہ لوگ جر کرتے ہیں، اس لیے میں اس کا بھی جواب دے رہا ہوں تاکہ بعد میں مومنین کو یہاں سے فائدہ ہو سکے. الذی یحدث عنہ الکوفی لیس بہ باس، انہوں نے لیس بہ باس، تو لیس بہ باس یحییٰ بن معین جس کے بارے میں کہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ثقہ ہے، جیب سے نہیں کہہ رہا. یہ دیکھیں تاریخ ابن معین روایت الدوری کے سمعت یحییٰ یقول العلا بن صالح ثقہ، ٹھیک ہے. تو یہ ثقہ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں چلیں تو وہابی عالم ناصر بن عبدالعزیز سعد شسری کیا کہتا ہے؟ علا بن صالح صدوق راوی ہے. پھر ایک اور مقام پہ کیا کہتا ہے آپ خود دیکھیے، یہ ابن شعیب النود کیا کہتا ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اس کے ذیل میں کیا کہتا ہے، روایت نمبر 2480 علا بن صالح رجال ثقات رجال الشیخین غیر علا بن صالح. وہ کیا کہتے ہیں علا بن صالح وہ کیا تھا، یہاں پہ دیکھیں وہو صدوق ہے. اور ایک اور مقام پہ کیا کہتا ہے کہ علا بن صالح یہ ابو داؤد ترمذی نسائی کے رجال میں سے ہے، ہوا صدوق. تو لہٰذا ان کے اپنے علماء نے بھی اس راوی کو صدوق کہا ہے، تو اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول ہے. اس کے علاوہ باقی اس کے سارے راوی ثقہ عباد بن عبداللہ سے میں نے آپ کو دکھایا کہ اس راوی کو خود ناسبیوں کے انڈرٹیکر صاحب نے بھی کیا قرار دیا ہے، حسن الحدیث قرار دیا. تو یہ روایت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے، میں نے کہا موضوع دور کی بات ہے، ضعیف بھی شمار نہیں ہوتی. خیر اس پہ اور بہت سی گفتگو ہے لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اور مولوی صاحب آپ محنت کریں، وہ سٹیکروں کے جواب دینے کے بجائے نا تھوڑا مرد میدان بنے، ٹھیک ہے. سٹیکروں کے جواب دینا تو آج بچے بھی دے رہے ہیں آج کل بیٹھ کر، تھوڑا مرد میدان بنے. مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم زبردستی نہیں کرتے. وہیں اپنے بیٹھ کے اپنے لڑکوں سے سٹیکر جمع کر کے ہمارا جواب دینے کی کوشش کریں. وہ سارے ناس میں مل جائے آپ لوگ جواب دینے کی، کم سے کم کوشش تو کرو، کچھ تو غیرت دکھاؤ. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.